تو آپ نے کہا کہ ووٹ بھی ڈالنا چاہیے اور اپنی لیڈرشپ کو بھی جو ہے بنانا چاہیے اور اس کو آگے حد تک پہنچانا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد کی جو مجلس اتحاد المسلمین ہے وہ اس پر پورے ہندوستانی مسلمانوں کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے, اور اب چونکہ پارلیمنٹ کا الیکشن بھی ہونے والا ہے, اور جو مجلس اتحاد المسلمین کی جو نمائندگی کرتے ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر آپ دیکھیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے حالیہ عرصے میں جو ایک مسلم کمیونٹی ایک دباؤ میں تھی, ایک پریشر میں تھی, اور ایسے وقت میں کوئی شخص مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ایک فکرمند تھا, خوف زدہ تھا, اور بل پر بل پارلیمنٹ میں پاس ہو رہے تھے مسلمانوں کے خلاف میں. طلاق ثلاثہ کا مسئلہ تھا اور NRC کا مسئلہ تھا, دیگر 370 کا ایشو تھا. ایسے وقت میں مسلمان, آج بہت سی اپوزیشن ہے, مجلس کی بھی اپوزیشن ہے, کسی کی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی, حتیٰ کہ کسی عالم کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی. ایسے وقت میں اسد الدین اویسی صاحب نے پارلیمنٹ میں جو آواز اٹھائی, جو آرگیومنٹس کیے اور جو بحث کی, اور جس انداز میں طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں انہوں نے جو گفتگو کی, میں نے وہ آرگیومنٹ سنے ہیں, وہ بحث میں نے سنی ہے, جو اسکالرلی انہوں نے بحث کی ہے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم کے انداز میں, جن کو چاروں مذاہب پر نظر ہے, اس انداز میں انہوں نے طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر گفتگو کی. تو وہ کوئی معمولی گفتگو نہیں تھی جو انہوں نے جو ہے پارلیمنٹ میں بحث کی. NRC کا مسئلہ ہو, جس دلیری کے ساتھ انہوں نے بحث کی اور جو علمی انداز میں انہوں نے گفتگو کی, قانونی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے گفتگو کی, تو ہر مسئلے پر جو حکومت یعنی بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی اور مسلمان اس وقت میں پریشر میں تھے, اس وقت میں اسد الدین اویسی صاحب کی وہ واحد آواز تھی جو گونج رہی تھی اور مسلمانوں کو سہارا دے رہی تھی, قوت دے رہی تھی. یہ ایک مثالی بات ہے اور مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک قوت کی بات تھی. تو ایک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے, اور ایسے نمائندے مسلمانوں میں ہونا چاہیے, اور اللہ سے دعا ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو.